السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین، سورہ بقرہ کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. آج سورہ بقرہ کی 222ویں آیت سے 228ویں آیت تک کی تلاوت کی سعادت سننے کی اور الحمدللہ سنانے کی ملی. آیت نمبر 221 سے 228 اور الحمدللہ دوسرے پارے کا یعنی سیقول کا 12واں رکوع بھی مکمل ہوا. معزز سامعین، آج کے درس کی پہلی آیت کا تعلق ہماری ازدواجی زندگی سے متعلق ہے کہ میاں بیوی اپنے تعلقات کیسے رکھیں. یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمارے ساتھ ہے. کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، جو پرائیویٹ لائف ہے، اس کے بارے میں بھی کلیئر گائیڈ لائن ہے. پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر میری گفتگو آپ سمجھ سکیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں، مینسس کے بارے میں، ماہواری کے بارے میں سوال کرتے ہیں. سب بے تک کی باتیں چل رہے تھے قرآن کے نزول سے پہلے، تو صرف سکھانا ہے پورے. تو صحابہ دریافت کرے سب کے ساتھ سرکار کے تعلقات کیسے اور کب کیسا ملنا جلنے کے آداب کیا ہیں. تو صحابہ کے سوال سے قیامت تک کے آنے والے امت کو فائدہ ہوا. صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے، سوال وہ پوچھے جواب ہم کو مل گیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اس کے پہلے بتایا تھا یسألونک کا معنی یسألون وہ پوچھتے ہیں پلس کا آپ سے. تو جہاں بھی وہ ہے یسألونک ہے قرآن میں، اس کا مطلب یہ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، وہ اس مسئلے میں آپ سے وضاحت طلب کرتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ بہت ہی کروشل ایشو ہے آج کے درس قرآن میں، بہت ہی امپارٹنٹ ایشو ہے جس میں قوم افراط اور تفریط کا شکار ہے. مگر اسلام ہم کو اس معاملے میں ایک بیچ کا راستہ دیا، اعتدال کا راستہ دیا، سائنٹیفک راستہ دیا.
اور انسانیت کا راستہ دیا۔ قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہمارے لیے ہر قدم پہ ہدایت، رہنمائی اور عملی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے ازدواجی زندگی کا، اور بہت سارے توہمات بھی اس کے اطراف گھومتے ہیں۔ میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ اس کی، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ میں اسی لیے بار بار بتاؤں تاکہ آپ کی توجہ بٹنے نہ پائے۔ یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، مینسس کے بارے میں پوچھتے ہیں، منتھلی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ خواتین سے متعلق ہے، یہ ماہواری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو قل آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، یہ ایک قسم کی تکلیف ہے اور ڈسموڈ بات ہے خواتین کے لیے۔ مینسس کا پیریڈ بہت ہی تھکا دینے والا اور فیٹیج اور میریڈ لائف سے دور رہنے والا پیریڈ ہے، شوہر کی طرف بہت کم رغبت والا پیریڈ ہے، اور اس میں خواتین بنسبت دوسرے ایام سے ان ایام میں اپنے آپ کو سست اور رنجیدہ پاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایسا ہے، کیا ایسا ہو رہا؟ مگر یہ قدرتی پروسیس ہے، یہ ایک قدرتی نیچرل پروسیس ہے، نو بڈی کین اسٹاپ۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل ماڈرن دنیا یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ ہر انسان کو اپنی جنس بدلنے کا حق ہے، مرد ہے تو عورت بن سکتی انہیں، عورت ہے تو مرد بن سکتا انہیں۔ یہ لوگ نئی تھی، پہلے تو وہ لعنت چل رہی ہومو سیکس کی، اب یہ لعنت ہوئی کہ انسانی ہیومن رائٹ میں یہ مداخلت ہے کہ کسی کو کنورژن آف جنڈر سے روکے۔ اگر کوئی لڑکی چاہتی ہے لڑکا بننا، کرو، یا ان کا حق ہے۔ کوئی لڑکا چاہتا ہے بننا، لڑکی بنو۔ تو قدرت کے نظام کو جب آپ ڈسٹرب کریں گے نا تو آپ کی زندگی کا چین و سکون ختم ہو جائے گا۔ سن لیجیے، آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو لڑکی بنایا، اللہ آپ کو ماں بنانا چاہ رہا، اللہ آپ کو جنت کا ضامن بنانا چاہ رہا، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اعزاز نہیں ہونا، آپ اس کو جنڈر کو چینج کر رہے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں مرد بننا، یا پہلے کے مردوائیں اوریجنل مردوانی ہے، اوریجنل جو پیدا ہو رہا ہے انہیں مرد نہیں ہے۔ اب یہ ڈپلیکیٹ مرد کیسا بنیں گے؟ نہیں مرد، سمجھ گئے نہیں میری بات؟ اوریجنل جو پیدا ہو رہے ہیں مرد، انہیں مرد بھی نہیں ہے آج کل۔ اب یہ کہتے ہیں کنورٹ ہو کے کیا کرتا کیا ہے، بہرحال ان کو معلوم ہے، ان کا ایریا ہے۔ مگر نیچرل پروسیس میں مداخلت کرنے سے، جیسے دنیا میں آج کا نظام خراب ہوگا نا کہ آپ بحر و بر میں فساد پھیل گیا، سمندر میں فساد، آسمانوں میں فساد، ہر جگہ جو آدمی لانچر اور راکٹاں وہ یہ وہ اپنا آپ کو مصیبت میں ڈال لیے۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہمارے یونیورسٹی کے کانوکیشن میں آئے تھے، تو انہوں نے آج سے تقریباً میرے خیال سے 5-6 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو بولے ہماری یہ ترقی، حالانکہ انہوں خود فادر آف میزائل ہے، یہ دیکھو انہوں خود فادر آف میزائل ہے، انہوں بول رہے ہیں کہ عنقریب ہم گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور منیمم ٹیمپریچر ہمارا 50 بھی ہو سکتا، 50 ڈگری ہو سکتا۔ آپ کا ٹیمپریچر 40-42 سے پریشان ہو جاتے،
بولے یہ جو ترقی ہو رہی ہے، ہم ترقی تو کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو وی آر پوٹنگ ان ہاٹ واٹر، آ بیل مجھے مار، آ مجھے مار آ. تو یہ گلوبل وارمنگ کے ہم ذمہ دار ہیں. تو اب ٹیمپریچر آپ کیسا رہیں گا؟ 50 55 60 رہیں گا. کیا حال ہوں گا آپ کا؟ 35 40 میں آپ لوگ پریشان میں آ رہے ہیں. جب نارمل ٹیمپریچر 50 میں آئیں گا تو کیا ہوں گا؟ اور ہونے والا ہے، کیونکہ آپ ایکشن ری ایکشن، آپ جا کے بڑے بڑے میزائل چھوڑ دیے تو لازمی اس کا اثر نیچے آئے گا. بال پھینکے تو آئیں گا بال، ایکشن ری ایکشن. ویسے ہی سمندروں میں آپ پورے کیمیکل ملا دے رہے ہیں، آپ پورے تجربے کر رہے ہیں. آپ نتیجہ کیا ہوا؟ سونامی زبردست ڈیزاسٹر، ہزاروں لوگوں کی جان لے لیے. نیچے تجربہ کرے سمندر میں، تجربہ کہیں ہوئے کون کس کو مارنا، کیسا قتل کرنا، کیسا حملہ کرنا، ڈیفنس کم افینس زیادہ. تو جیسا قدرتی نظام کو ڈسٹرب کرنے سے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ویسے ہی اگر ایک کوئی شخص جنڈر تبدیل کیا، اپنا جنس مرد سے عورت بننا چاہتا ہے یا عورت سے مرد بننا چاہتا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے. اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. ایک کالج کے فنکشن میں، حیدرآباد کے ایک کالج کے فنکشن میں وہ 2 لڑکیوں کو بلایا گیا ایز اے مہمان. وہ 2 لڑکیوں کو بلایا گیا ایز اے مہمان جو اپنی جنڈر چینج کرے اور بن گئے ان میں لڑکا. وہ اس کالج کے لڑکیاں تھے، وہ جنڈر چینج کر کے لڑکا بن کے آگے اسپیچ بنا رہے ہیں اور لڑکیوں کو میسج دے رہے ہیں گویا انڈائریکٹلی کہ تم بھی لڑکے بن سکتے. یہ ہوا پچھلے 2 مہینے پہلے. میں کالج کا نام نہیں بولتا کیونکہ اپنے کو نام سے کیا تحقیق کرتے بولتا ہوں، اگر الگ پوچھے تو بولتا ہوں، بھی بولتا ہوں کہاں ہوا. یہ ہوا. واٹ میسج دے آر سینڈنگ؟ گرلس کالج میں وہ 2 لڑکیوں کو بلائے اور 2 لڑکے بنے اور تقریر کرو نا. آواز وہی چھے، کمر اتھی چھے، حلق وہی چھے. تو میں جو ہے اگر میں بڈھا فیل ینگ بولتا فیل میں ہوتا 80 سال کا بڈھا فیل ینگ تو ینگ ہوا تھا. ہم نے جینس پہنتے مارنے آتے گر جاتا کلّا سرخات، بڈھا ہو گیا پورے آدھا کمزور. فیل ینگ بولتے انہیں اپنے آپ کو ینگ سمجھا، جینس پہنے کے جرکن ڈالے بڈھا چلنے گیا گر گیا کلّا الگ ہو گیا، گھٹنا نکل گیا. فیل ینگ حولہ ہے کیا رہی. یہ بچوں کو فیل ینگ کو چلتا، تم یہ 80 سال کے ہو گئے اپنے آپ کو فیل ینگ بولتے کیسا جی. ایسے ہی لڑکا جنڈر بولے تو لڑکا ہوا تھا، وہ بہادری، وہ پیدائشی جرت، وہ طاقت نہیں آتی. نیچرل جو طاقت ہوتی وہ الگ ہی ہوتی، وہ نئے خودی طریقے سے آتا. تو یہ ہوا ہے حیدرآباد میں. بولوں میں ایسا ہو رہا، ایسا حیدرآباد میں یہ ٹرینڈ چل رہا. آپ اخبار میں پڑھیں گے، میرے پاس پریکٹیکل اگزامپل ہے. 2 لڑکیاں اپنا جنڈر چینج کر کے کالج کے فنکشن میں وہ لوگ گیسٹ کی حیثیت سے اپیئر ہوئے. خیر پھر سنیے ترجمہ. یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور یہ میم مصدری ہے. حیض بھی عربی لفظ ہے، محیض بھی عربی لفظ ہے. چلتے چلتے سیکھ لیتے ہیں کیا واٹ از رانگ. میم مصدری، حیض بھی وہی ہے، محیض بھی وہی ہے. ایک لفظ معلوم ہوگا تو آپ کی بخشش کا ذریعہ بول سکتا نا بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًا، فرما دیجئے یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے خاتون کے لیے، خواتین کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، اس پیریڈ میں عورتوں سے دور رہو. کیسی کی جنریشن، کون بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وہ خیر ٹھیک ہے چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے تعلق نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسے ہوتے رہتے، اپنا اٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرنا. اس سے بڑے واقع ہونے والے جانوراں بولیں گے، بات کریں گے، ارے جانور بات کے بعد چھوڑ چلے آتے.
کتے بلیاں بات کر رہی ہے، کتے بلیاں بات کر رہی ہے، ہونے والا ہے جی وہ دعوت الارض بولتے ہیں، ایک ایسا جانور نکلا بات کریں گے انسان، ارے ارے سب چھوڑ دعوت الارض ہے، دیکھو نہیں آنا قیامت کی نشانی ہے، درس قرآن ہو رہا، کوئی جانور آگے بات کر رہا، ارے یہ بات کر رہا جانور، وہ صاحب تو روز بولتے رہتے ہیں ان کی سنو، یہ لو قرآن چھوڑ وہ جا رہے. تو ایسے فتنے ہوتے رہتے ہیں. وی شوڈ ناٹ پے اٹینشن، وی شوڈ بی انڈیفرنٹ ٹو سچ ایٹماسفیئر. سن لو یہ ہوتے رہتا. تو سنیں صاحب، فاعتزلوا، اعتزال کرو، الگ رہو، دور رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کے دوران، ولا تقربوہن، بستانہ بھی دور ہو، بستانہ مگر نہیں ہوتا ایسا. اتنا مطلب بستانہ وہ عورتوں سے دور رہو حیض میں، مگر سنتے نہیں نا. اللہ تعالیٰ اور تفصیل سے بولا، دیکھو جی ولا تقربوہن، قریب مت جاؤ ان کے. دور ہو بولے تو سمجھ میں آ رہا، پھر کچھ کام ہے، پھر حرکتیں ہو رہے، ارے بولے نا جی قریب جانا بول کے. ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، تب تک جب تا وقت ہے کہ وہ پاک نہ ہو جائے. ارے صاحب ایک ایک لفظ میں مسائل ہے، ایک ایک لفظ پہ کتابیں ہیں اس کے اوپر، اتنا اہم مسئلہ ہے. ایک ایک لفظ پر یطہرن وہ کیا ہے، ثلاثۃ قروء کیا ہے، اب اس بحث فتوے ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے مسائل ہیں. مگر میں آپ کو جس فارم میں دے رہا ہوں، جس پورا نظام سنا. جسے کچھ نہیں پیتے تھے، نظام کی غذا مختصر تھی، ایک کپ خالی سوپ پیتے تھے. تو وہ بڑے مرغیوں کا، کئی مرغیوں کا وہ پورے پر وہ شربہ ہوتا تھا، کئی مرغیوں کا ایک سوپ ہوتا، کئی مرغیوں سے اتنا شراب اتنا پیتے تھے، اتنا سوپ پیتے. نظام وہ کیا تھا، وہ کئی مرغیوں کا خلاصہ تھا، وہ اسی لیے بھوک لگتی تھی ان کو. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سارے مسائل کو سم اپ کر کے جس فارم میں دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. طالب علم ہوں. اچھا، فَإِذَا تَطَّهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، یہاں بھی ایک مسئلہ ہے. جب وہ پاک ہو جائیں تو کیا کرنا، کیسے ان سے قریب جانا، وہ بھی گائیڈ لائن ہے. کیونکہ اس میں غلطیاں کر رہے ہیں مسلمانی، بلکہ نہیں سوپ لگا کر رہے ہیں. کرنے دو، آپ نہیں کرنا. تم مسلمان ہے، تم غلام نبی ہے، تم اللہ کے بندے ہیں. اسی کو بولتے تقویٰ. کمرے میں میاں بیوی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کا کیا حکم ہے وہ دیکھ. یاد رکھنا یہ تقویٰ ہے. اللہ کو حاضر ناظر جاننا. تم کہیں بھی ہو پرائیویٹ لائف میں تو اللہ نہیں ہے کیا، ارے بند کر لیا اللہ چلے گا. ہاں وہ معکم اینما کنتم، ارے تم جہاں جاؤ اللہ ہے. کیا ثبوت ہے، کیا ثبوت ہے، حوالہ ہے کیا، یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. روح کہاں ہے، اندر ہے. روح کو چھوڑ کے آنا باہر، چلے آتے آپ پر. نہیں وہ روح ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. میں روح کو میں باہر رکھ کے آتا ہوں، اپن کمرے میں رہیں گے، چلے گئے مردہ ڈیڈ. وہ روح ہے بلکہ زبان بول رہی ہے، آنکھ بول رہی ہے، سب کام ہو رہے ہیں. روح دکھتی بول کے آ کر بند کر کے باہر رکھ کے آئے. حوالہ ہے کیا، مر جاتا تو. روح ہے بول کے سب چل رہے ہیں. آنکھ دیکھ رہی روح ہے بول کے، کان سن رہے روح ہے بول کے، پورے اعضاء کام کر رہے روح ہے بول کے. روح کو الگ کرا تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، پہلے بات تیرے ہاتھ میں نہیں الگ کرنا. مگر الگ کر بھی آ تو ڈیڈ، یو آر ڈکلیئر ڈیڈ، براڈ ڈیڈ، باڈی براڈ ڈیڈ. مردے کو لے کے لیا مریا نے لیا، رپورٹ میں لکھتے ڈاکٹر براڈ ڈیڈ. یہ باڈی کو جو ہے مردار حالت میں لائے، ہم نہ کچھ بھی نہیں کرے، انہیں خود مر گیا، لیا باڈی کو لیا. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مگر حیا کرنا. ہاں یہی تو کمال ہے، جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر یہ کیا، اللہ ہی پرمیشن دیا. اللہ کے حکم کے مطابق گائیڈ لائن کے لائن میں آپ میاں بیوی سے آپ قریب جاؤ، عبادت ہے، وہ عبادت ہے. اور اگر باؤنڈری کراس کریں گے تو گناہ ہے. وہاں کوئی نہیں دکھ رہا، امی ہے نا ابا ہے، بلکہ امی ابا چھوڑے آپ کو جاؤ بلکہ. اب وہاں تقویٰ، وہاں اللہ کو یاد رکھنا. وہ یہی ہے ہسبینڈوں سے، ہسبینڈ بولتے ہسبینڈری بولتے سمجھ نا. ہم کیا سمجھتے ہیں ہسبینڈری بولتے وہ مرغیوں کو پالنا بولتے نا، وہ نہیں ہے. ہسبینڈری ایک ایسا لفظ ہے کہ شوہر ہسبینڈ ہے، اور ہسبینڈری بولتے ایک لفظ ہے یہ مرغیوں کو پالنا، یہ کرنا بولتے ہیں. بھئی آپ بھی چونکہ کسی کے وہ ہے
اوپر ہے، کیئر ٹیکر ہے، تو اسی لیے ہسبینڈ نام ہے آپ کا، ہسبینڈری نہیں کرنا مگر فیضا تطہرنا، جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں، عورتیں مطلب کون؟ تمہاری بیویاں، دوسرے نہیں، ہاں یہاں کیا ذکر کہاں بیویاں کا؟ ارے یہی تو ہے، وہ سمجھانے کے لیے بیٹھے اپنا. فیضا تطہرنا، جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو ان عورتوں کے پاس آؤ. کیسا؟ من حیث امرکم اللہ، جیسا اللہ نے حکم دیا ہے. اس کا بھی حکم ہے تمہارے پاس. لوگ ہم پوچھتے یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے. ہاں وہی تو ہے، خاص اللہ کا کلام ہے. ہم نہ مسلمان بولتے فخر ہم کرتے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا گائیڈ لائن ہے، میاں بیوی کیسے نہ، وہ بھی اللہ بتایا ہمارے پاس. اسی لیے ہم نا اللہ کے بندے ہیں. پرائیویٹ لائف میں بھی ہم اللہ کے حکم کو نافذ کرتے، فالو کرتے، عمل کرتے. یہ ہے مسلمان کی شان. اب سنو، جو لوگ حیض کی حالت میں دور رہتے ہیں، میاں بیوی الگ رہتے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں معلوم؟ یہ پاکیزہ لوگ ہیں، اور یہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسوں کو دوست رکھتا. کون؟ جو خواتین سے، اپنی بیویوں سے حیض کے عالم میں، حیض کے وقت بیویوں سے دور رہتے اور توبہ استغفار کرتے رہتے. ان کی شان میں کیا آیا؟ بہت کم جگہ آیا، 2-3 جگہ ہے اللہ چاہتا بول کے، جگہ جگہ نہیں آیا. یہاں ہے اللہ چاہتا، پسند کرتا. کس کو؟ التوابین، خوب توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور خوب پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے. بہت کم مقامات پہ اللہ تعالیٰ اپنی پسند کا، انہوں نے نہیں چاہتے کہ اس کی بھی انہیں سمجھ ہے، انہوں بہت کم کو چاہتے. اس کی فہرست یہ ہے. نمبر 1 توابین کو چاہتے، انہوں متطہرین کو چاہتے. اور 2-3 جگہ ہے، باقی نہیں، جنرل ختم. ماشاءاللہ. اب سنو، یہاں بھی ڈاؤٹ آیا. وہ ڈاؤٹ آیا تو سوال ہے، تو یہودیاں ایسا جاتے اپنے عورتوں کے پاس، انہوں ایسا جاتے، انہوں ایسا جاتے، کیا کرنا پھر؟ ٹھیک ہے، جواب سنو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، آؤ اپنے کھیت میں، اَنَّا شِئْتُمْ، جیسا چاہے، مگر یاد رکھو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے اس عمل سے نیک اولاد طلب کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو ایسے وقت میں بھی. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کیا اعمال بھیج رہے ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لو. کہیں جذبات کے بہاؤ میں خدا کے مقرر کردہ حدود کو کہیں پار نہیں کرنا. آپ وہاں بھی آپ کو ڈسپلن دیا جا رہا ہے، اس کا بھی سوال ہونے والا ہے. اگرچہ کہ میں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر فرشتوں کو بول دیے، میاں بھی ملتقط تم نہیں آنا جی، بول دیے ان لوگوں کو. ٹائلٹ میں نہیں آتے فرشتے، میاں بھی ہے، بول دیا میں بھی ذرا حیا کرتا ہوں، تم لا بھی ہٹ جانا جی، معاملہ میرے بندوں کا. فرشتے، مگر اب چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ساتھ ہونے کا جتنا بڑا احساس ہوگا اتنا ہی احتیاط ہوگا، اتنی احتیاط برتیں گے. اور جو غفلت میں رہیں گے تو اتنی ہی یہ لاپرواہی اور تصاہل سے کام لیں گے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. فاتوا حرثکم، آؤ تمہارے کھیتوں میں، انا شئتم، جیسا تم چاہے آؤ. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس میں، مگر وقدموا لانفسکم، مگر اپنے جانوں کو آگے بڑھاؤ، اپنے اعمال کو بڑھاؤ. اور اس سے یہ خالی یہ شہوت کا عمل نہیں ہے، یہ انسانی ارتقاء کا عمل ہے.
اللہ کے بندوں کو جو ہے دنیا میں لانے کا عمل ہے. اور ماں کون تھی؟ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجازی خدا ہے. ماں باپ مجازی خدا ہے. اسی لیے کیا فرما رہا کہ ولا تشرک باللہ وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ جہاں بلا میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین کی خدمت کرو، کیونکہ والدین تمہارے وجود کا سبب بنے. اس دنیا میں جو تم آئے والدین تمہارا ذریعہ بنے، اسی لیے ان کا بھی احترام کرو. تم اصل میں حقیقی تو میں ہوں، خالق ہوں، مگر ذریعہ تمہارے ماں باپ بنے تو ان کا بھی احترام کرو. اور سن لیا نا، الگ رہنا، ان کے قریب نہیں جانا، جیسا بتا ویسا جانا، اور اپنے لیے نیک اولاد طلب کرنا. سب بولنے کے بعد آخر میں بول رہے ہیں واتقوا اللہ، جو بول رہے ہیں اس پر عمل کرنا، اللہ سے ڈرتے رہو. کیا بات تھی؟ کیوں بولے؟ نہیں ڈرتے ہم، وہ جو ہدایت دیے نا اوپر عمل نہیں کرتے ہم، اسی لیے اللہ پر واتقوا اللہ، دیکھو ڈرتے رہو اللہ سے. اور تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جاننا. یہ ہے تقوی کی اعلیٰ منزل احسان ہے. اور احسان کی اعلیٰ منزل کیا ہے؟ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، تم سب اس کے سامنے ٹھہرنے والے ہیں، تم سب اس سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والوں تم متقی پرہیزگار رہنا، دوسروں کے ویسے جذبات میں نہیں بھجانا. تم اللہ کے بندے ہونا، نبی کے امتی ہونا، ہاں تو پھر اللہ سے ملنا ہے تو اللہ کے حکم پابندی کرو. اللہ بھی تم سے ملنا چاہے گا. تم اللہ سے ملنے کی تمنا کرو گے تو اللہ بھی تم سے ملنا چاہے گا. جس کو اللہ کے ملنے کی خواہش نہیں ہے، اللہ بھی ان سے پسند نہیں کرتا کہ ان سے ملے. جاؤ جاؤ جاؤ، یہ بندہ ہم سے ملنے کا مشتاق ہی نہ تھا تو ہم بھی اس کے ملنے کا مشتاق. اور سنو آخر میں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو تقوی اختیار کریں گے، جو ہماری باتوں پر جو بتائے عمل کریں گے، خوشخبری دے دو ایسے ایمان والوں کو کہ ان کو اولاد بھی ملے گی، بیوی بھی زندگی پر ساتھ دے گی، وفادار رہے گی، اور گھر کا ماحول جنت نشان رہے گا، اولاد بھی نیک نکلے گی، اور سب کچھ گھر میں ٹھیک ٹھاک چلے گا. اور آخرت میں بشر المومنین، اور خوشخبری دیجئے مومنوں کو جو ان باتوں پہ عمل کرتے. میرے خیال سے یہاں تک کی باتوں پہ تشریح کر لیں گے ذرا، کیونکہ بہت بڑے موضوعات ہیں اس میں، اور ایک ایک لفظ پہ تحقیق ہے. باقی کے باتیں آئندہ کریں گے، کیونکہ ایک حیض کا چیپٹر میاں بیوی کیسے ملنا مکمل ہوگا، اور وہاں سے جھوٹی قسمیں کھانا، یہ کھانا، وہ الگ بیان ہے. اور اگر کوئی قسم کھا لیا اپنی بیوی سے نہیں ملنے کی تو 4 مہینے ٹھہرنا، وہ اس کو ایلا بولتے ہیں، ایلا، وہ الگ موضوع ہے، وہ اس کا کنٹینیویشن آئندہ بھی چل سکتا. اب آئیے، پہلی بات یہ ہے کہ مینسس عورتوں کو ہوتے ہیں، مردوں کو ہوتے ہیں؟ صرف عورتوں کو ہوتے. مگر ایک ایسا شخص بھی نکلا جو اپنی خدائی کا دعویٰ بھی کرا، اپنے پیغمبری کا، اور اپنا حیض کا بھی اعلان کرا، میرے کو حیض بھی آتا. وہ سمجھ گئے کون؟ آخری پیغمبری کا دعویٰ بھی کرا، ہاں، اور پھر یہ بھی بولا کہ مجھے حیض بھی آتا ہے. تو سمجھو اس کا ہیجان کا معاملہ کیا ہے، کیسا پاگل پن ہے. نبی مردوں میں سے ہوتے، ہاں، تو خود بولا کہ میں عورت ہوں، پھر بولا میں دعویٰ کرا میں ختم نبوت، میں ذل نبی ہوں، میں ذل نبی، نبی کا ذل ہوں، یہ ہوں. بہرحال نام لینا بھی مناسب ہے اس کا. تو حیض کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ عورتوں سے. اور جیسے ہی حیض آ جاتے بچی بالغ ہو جاتی، شی ول بی ڈکلیئرڈ ایز ایڈلٹ. اب اس کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ سب فرض ہے، کنڈیشنل. نماز تو فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ ہے تو دے تو نہیں. حج زندگی میں ایک مرتبہ، چھوڑو بعد میں دیکھ لیں گے ذرا. مگر جیسے ہی حیض کا آغاز ہوگا، عورت بچی بالغ ہو گئی. مرد کے لیے 2 نشانیاں ہیں.
یا تو احتلام کا آغاز ہونا یا پھر 15 سال کی عمر ہونا، تو بچہ بھی بالغ ہوتا اور اس کے اوپر بھی نماز فرض ہو جاتی۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات، حیض کی مدت کیا ہے؟ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اس کے بعد اگر کسی کو پھر خون آتا ہے، وہ استحاضہ ہے، وہ ایک بیماری ہے، جب بھی نماز آئے وضو کر لینا، نماز پڑھنا، تازہ وضو کرنا ہوتا ہے۔ یہ نسوانی امراض میں ہے کہ کسی کو 12 دن 15 دن، ہم حج میں ساتھ تھے، اب کچھ خواتین کو پیریڈ شروع ہوگا، اب وہ 10 دن بھی ہو گئے پھر بھی چل رہا۔ اب میرے پاس آیا مسئلہ، تو بولے 10 دن ہو گئے، نہا لو کر لو پاک ہو جاؤ، چلو حرم شریف میں شروع، وہ چلتے رہتا ہوں، وہ استحاضہ ہے۔ پھر میں مفتی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، میں تو مفتی نہیں، میں عربی کا طالب علم، میں پھر پوچھ لیا ایسا ہے، نہیں وہ ٹھیک ہے، 10 دن میگزین پیریڈ ہے ان کو، اب کیونکہ حرم میں جان سکتے، حائضہ عورت حالت حیض میں مسجد حرام میں نہیں آنا، یہ مسجد میں نہیں آنا ہے، وہاں تھے، یہ مسجد میں نہیں آنا، پاکیزہ حالت میں نا عورتیں، مرد بھی وہی حکم میں ہے۔ تو وہ 10 دن، اور بہت خوش ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ کب تک چلتا سلسلہ ایسا۔ 10 دن کے بعد نہا لے کر وہ اپنا احرام بن لیے تھے، اپنا عمرہ شروع کریں۔ احرام باندھ سکتے آپ، حالت حیض میں احرام باندھ سکتے، تلبیہ پڑھ سکتے، آپ احرام کے نیت میں آ جاتے، مگر حرام میں مسجد حرام میں نہیں آنا۔ جب پاک ہوں گے تو پھر کپڑے بدل لو۔ احرام جو ہے کپڑوں کا نام نہیں ہے، کپڑوں پہ گندگی نہیں کری، نکال دو، دوسرے کپڑے پہن لو۔ احرام میں جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ کپڑے خراب ہو گئے، ٹھیک ہے، نو پرابلم، ڈالو اور ایک احرام نہ پڑھ لو۔ ارے وہ احرام، ارے حولہ ہے کیا، وہ احرام نیت کا نام ہے، وہ کپڑا خراب ہوا تو احرام وہ نہیں ہے، اس کو لے کے پھر مخدر، ارے احرام میرا حولہ ہے کیا، رے دھو دے رکھ دے کونے بازو دے، اور ایک احرام ہے نکالے پہن لے۔ لوگ پریشان ہیں احرام کے معاملے میں۔ آج ایک صاحب آئے تھے، وہ کیسا صاحب، اگر وہ احرام کو لگا تو کیسا ہوں گا صاحب، میں گناہ ہوں گا نا، کئی گناہ ہوتا، چینج کر دو اور رکھو، پڑھ لے نیچے پڑھ، کر سکتے ویسا کر سکتے۔ انہیں کہہ رہے ہیں بیٹا جو لپٹے حیدرآباد میں وہی کپڑے احرام کرنا ضروری ہے تو گناہ ہوتا، لیکن معلومات نہیں ہے بھائی۔ پہلا ایک معاملہ ہے جا رہے ہیں احرام، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، 10 احرام بدلو، پھڑیا بدل، غریب دے غلط دے، 2 کے دال دے بادے پھر دو، اسی لیے 2-3 احرام رکھنا۔ تو کم سے کم کیا ہے 3 دن، اور زیادہ ہے تو کیا ہے 10 دن کی۔ اچھا، حالت حیض میں عورت نہیں بننا، خواتین بہت اچھا ہے، خواتین بلیے، خواتین بلیے۔ آج کل غصے میں آ رہے ہم کو عورت بولے کیا، صحیح بات ہے، ہم اپنے الفاظ واپس تھے، خواتین سب کچھ کر سکتے سوائے قرآن اور نماز کے۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے اور نماز ان کو معاف ہے۔ ایک صاحب بعد میں بولے اگر ایام آگے روزہ معاف اور نماز معاف، بولا کیا خطیب صاحب تم نے جذبہ میں اور آگے بڑھے، اللہ نماز معاف کرا تم روزہ ہی معاف کر دی کیا؟ ایک صاحب ہمارے خطیب صاحب بولا ایسا نہیں ہے، میں پھر نیکسٹ میں بولا خطیب صاحب ذرا جوش میں آ گئے عورتوں کی تائید میں، انہیں بولیں گے یہ اچھا خطیب ہے جی، زبردست، اس کو تو ہمارا امام بناؤ، انہیں روزے معاف کرا رہا، روزہ حج معاف کرا، اور آئندہ چلا تو انہیں حج بھی معاف کرا دے گا نا۔ بولا ایسا نہیں ہے، نماز ان دنوں کی نماز معاف ہے، قضا کی ضرورت نہیں، مگر روزے چھٹے تو قضا رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے لاجک ہے شوال کے 6 روزے آپ بھی رہو، تاکہ تمہارے خواتین کے جو روزے چھٹ گئے وہ تمہارے ساتھ سحری کریں گے تو ان کو بھی دل لیں گا، اکیلا پان محسوس نہیں ہوگا۔ لاجک ہے وہ کہ خواتین اکثر 6 روزے اکیلے اٹھنا سحری بھی نہیں ہوتا، شوہر بھی اٹھا، چلو بھائی میں شوال تم رمضان، چلو دونوں ماشاءاللہ ہر جگہ ڈگر پہ ساتھ ہے۔ دیکھو 2 پہیے ہیں جی گاڑی کے، دونوں چلے تو ساتھ گاڑی چلتی ہے، ایک پہیا ذرا خراب ہوگا اٹک گا، ایک چل رہا تو چلتی گاڑی چلتی ہے۔ تو عورت مرد گاڑی کے 2 پہیے ہیں، دونوں کام کرنا پڑتا تو چلتا گھر، گاڑی آگے چلتی، ایک پہیا چل رہا ہے ایک پہیا نہیں چلا تو ختم ہوتا۔ تو شوال کے روزے اس واسطے رہنا تاکہ آپ کی اہلیہ کا آپ کو ساتھ ہو، آپ کے شوال بھی پورے ہوتے ہو، محترم کے چھوٹے سے روزے پورے آتے۔ مدراس میں تھا میں تو ایک ڈاکٹر صاحب بڑی عمر میں عربی سیکھنے آتے تھے۔ اب دیکھیے بات چلی ہے اس کی، تو میں پورے گھیر کے لا رہا ہوں، آپ کو پورے چیزیں گھیر کے لا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔
تو ڈاکٹر صاحب پوچھے بڑی عمر کے تھے انہیں بیچارے، بولے مصعب وہ جو پیریڈ میں روزے چھوٹے نا، مدراسی اسٹائل میں بات کریں، چھوٹتے نا، ہاؤ چھوٹتے، تو ہم لوگ شوال کے روزے رہتے نا مصعب 6، تو اس میں اگر نیت کے لیے رمضان تو کیسا؟ انہیں کیا بول رہے ہیں شوال کے 6 روزے رہتی ہوں میں، اسی کے بولتا ہوں یہ رمضان کا روزہ بولتی ہوں میں، 2 in 1 کیسا رہیں گا؟ 2 in 1 میں شوال کے رہتی ہوں مگر رمضان کا بھی ہو جانا بولتی ہوں میں، آپ کو کیا خیال ہے؟ آگے بولا میرا کیا خیال ہے؟ بولا میڈم شوال کے روزے نفل ہے، رہے تو ثواب نہیں تو کچھ بھی نہیں، مگر رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہے، کیا کرو بولتے ہیں مسافر؟ بولا کرو یہ بولتے آپ پہلے رمضان کے 6 8 10 جتنے بھی روزے چھوٹے پہلے وہ ادا کر لو شوال کے مہینے میں، اسی لیے تو آقا فرمائے شوال کے روزے کنٹینیو رہنے کی ضرورت نہیں، بریک دے کے رہ سکتے۔ ایک خاتون ہے انہیں 1000 روزے بھی رہنا چاہ رہی، شوال کے 6 بھی رہنا چاہ رہے ہیں، تو کیسا؟ اب شوال کے 6 دوسرے شوال سے لے کے 7 تک کنٹینیو رہنا ورنہ نہیں رہنا بولتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو خواتین جن کے روزے چھوٹ گئے وہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزے بھی پورے رہنا، شوال کا ثواب بھی پورا ملنا میرے کو۔ اور خواتین آپ سے زیادہ نہیں ہوتے بھائی، بگاڑتے آپ لوگ، خواتین برقع پہن کے آتی ہے، آپ نکالو بولتے باہر سے آ کے، دبئی سے آ کے نکالو پردہ، بولے سب یہ کار ووٹ باندھا نکالو، بولے اسکوٹر پہ لے کے پیچھے، کبھی کار میں لے کے پھریں، کبھی گھوڑے پہ بٹھا رہے ہیں، گدھے بٹھا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں باہر سے آ کے، ذرا پیسہ آ گیا تو ذرا گرمی آ کے ذرا یہ اولڈ دکھ رہے بھائی، نکالو۔ عورت بنفس نفیس حیادار ہوتی، اس کو بے حیا کرتا یا تو باپ یا تو شوہر یا اس کا بھائی، بیٹا نہیں چاہتا ماں بدتمیزی کرے، بے حیا نہیں چاہتا، بھائی انجان ہوگا دیکھ کے، کٹ سلی شرٹ پہن رہے ہیں بہن، بھائی انجان ہے، بلکہ بھائیاں اپنے بہنوں کو چپکا لے کے جا رہے ہیں گاڑیوں پہ، ایسا بیٹھ کے جا رہے ہیں، بہن اوپر بیٹھے، وہ عاشق کی گاڑی ہے، گاڑی وہ عاشقوں کی ہے، نیچے بھائی ہے اوپر یوں بیٹھے، مارتے گرے نیچے گر بہن پہ، بھائی پہ گر رہا، اگرچہ کہ رشتہ حرمت والا ہے، وہ گاڑی پہ بیٹھنا کہیں کو، وہ گرنا کہیں کو، وہ ان کے گاڑی کس کے لیے معلوم؟ وہ خاص کپل کے لیے بنے، وہ میاں بیوی گاڑی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا میاں بیوی کمرے میں گرنا، روڈ پہ گرتے کیا، وہ شیطان آئے ہو، وہ جو گرتے نا روڈ پہ وہ میاں بیوی، دیکھو پولیس والے کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں، میاں بیوی رات دن کمرے میں ہی رہتے ہیں، ان کو کیا کرنا، منہ کر رہا یوں کر رہا، تو ہاں یہ لو یہ چل رہا، یا پھر شک پہ پکڑتے، وہ معلوم ہے انہیں میاں بیوی ایسا نہیں کر سکتے، یہ معاملہ کپل کا نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے ڈاؤٹ کون رہتا، انہیں ادھر رہتا نہیں، اس کے نہیں آنتے نام کا پکڑ، اب تو وہ بھی انجانے والے، اب تو سب دیکھ کے انجانے والے جان دیکھ کے۔ تو مطلب بولنے کا یہ ہے کہ کیا چل رہا موضوع، کیا چل رہا موضوع، کہاں رکی تھی بات؟ تو بولے شوال کے روزے آپ چاہ رہے رہنا تو رہیے، مگر پہلے رمضان کے کتنے روزے چھوٹے لکھ کے رکھو، پہلے وہ کرو، پھر اس کے بعد شوال کے نفل روزے ہے تو رکھو، صحت میں تو مت رکھو، معاف ہے نفل روزے۔ تو خواتین کے لیے یہ میسیج ہے کہ شوال کے 6 روزے رہ کے رمضان کے روزے قضا کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ جب آپ کا فرض ہی انکمپلیٹ ہے تو نفل کہاں سے قبول گا جی؟ تو ہم اپنے خواتین کو بولنا کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے پورے کر لو، اس کے بعد اگر آپ کو توفیق ہے تو شوال کے روزے کنٹینیو نہ کرو، جمعرات جمعہ کرو دو چھوڑ دو، پھر وہ بھی شوہر سے پوچھ کے رہنا نفل روزہ ہے، مسئلہ ہے، کنٹینیو روزہ رہے بیچارہ، ارے کیا روزہ ہے روزہ ہے روزہ ہے، تو انہوں چونکہ نفل روزہ ہے میں روزہ رہی ہوں تو ٹھیک ہے حضرت میں باہر جا رہا ہوں، اچھا اتنا ڈیلیکیٹ رشتہ ہے یہ۔ اب اور ایک مسئلہ، ایک قبیلہ ایک قوم ایسی ہے جو حالت حیض میں جب عورت آتی تو اس کو گھر سے نکال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے عورت بہت مظلوم تھی، جتنا احسان
مردوں پہ ہے اس سے کئی درجے بڑھ کے احسان اسلام کا عورتوں پر ہے، کیونکہ عورتیں بازار میں بھینڈی گاجر کی طرح بکتی تھی، خریدی جاتی تھی، ساڑیوں کے جیسے کپڑے ملتے ایسے عورتیں بدلتی تھی، مارکیٹ میں ان کا ڈیمانسٹریشن ہوتا تھا، جیسے بکروں کو اب نیچے اوپر کر کے دیکھتے ایسے خواتین کو دیکھتے تھے خریدنے کے لیے، اتنی یعنی مطلب کاموڈیٹی کے حیثیت سے ٹریٹ کرتے تھے۔ اسلام اس کا مقدس کتنا بڑا مقام دیا، ماں کے نیچے جنت ختم۔ جو 2 بیٹیوں کی 3 بیٹیوں کو تربیت کر کے شوہر میں ملا دیا، وہ اور میں میرے ساتھ ہے بولے، ماں کا چہرہ دیکھنا ایک حج مقبول کا ثواب ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سب یہاں ہے، یورپ میں ماں کوئی بھی نہیں، گورنمنٹ ماں، گورنمنٹ باپ، گورنمنٹ سب کچھ۔ آپ اپنے بچے کو ڈرا سکتے نہ، اس کو مار سکتے نہ، اس کو کچھ جو ہے بول سکتے، اگر کرے تو آپ کو باہر کہتے کنٹری کے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ حالت حیض میں نماز معاف ہے، مگر روزے رہنا ضروری ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا، چھونا بھی نہیں، زبانی بھی نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی معلمہ ہے، حافظہ ہے، معلمہ ہے، تو آیت پڑھنا تو توڑ کے بولنا، توڑ کے ربنا آتینا، انہیں پڑھا آتے نا، نہیں جی آتینا بولنا، اتنا اسے تکتے، پوری آیت نہیں پڑھنا۔ اگر معلمہ ہے تو وہ آیت کو بولنا تو توڑ توڑ کے بولنا۔ ہاں بعض آیتیں بعض دعائیں صورتوں میں ہے تو بطور دعا اس کو ریپیٹ کرتے، ربنا آتینا فی الدنیا، اگرچہ کہ یہ آیت ہے مگر بطور دعا اگر پڑھے تو مذاکرہ نہیں ہے، بطور دعا پڑھے تو۔ میں اور شیخ الجامعہ ای ٹی وی پہ تھے، میرے بازو میں بازو پڑھتا شیخ الجامعہ تھے، ایک خاتون سوال کریں کہ ناپاکی کی حالت میں درود پڑھ سکتے کیا؟ ناپاکی کی حالت میں درود پڑھ سکتے کیا؟ تو شیخ الجامعہ ساتھ تھے، تو پڑھ سکتے، پڑھ سکتے۔ قرآن نہ زبانی پڑھنا، نہ دیکھ کے پڑھنا، نہ قرآن پکڑنا۔ اب دوسری جماعتوں میں لبرٹی ہے، پکڑو پکڑو چھوڑو پڑھو سے چل رہا، وہ ان کا ادب انہوں جانے، انہوں جواب دیں گے۔ اور ہمارے علماء کا فقہ حنیف کا یہ اسٹینڈ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو نہ صرف نماز سے چھوٹ ہے، قرآن سن سکتے، قرآن پڑھنے سکتے۔ اگر کوئی معلمہ ہے تو توڑ توڑ کے ان کو اپنے شاگردوں کو اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا صاحب؟ اور اب رہا بات کہ ایک فرقہ تو ایسی ہے اسلام سے پہلے یہودیوں کے پاس، جب عورت مینسس میں آتی گھر سے باہر نکال دیتے اس کو، گھر سے باہر، پہلے گندی گندی بلکہ اس سے بات بھی نہیں کرتے، اس کو کھانا بھی نہیں دیتے، نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے، بمبوں سے کھانا ڈالتے تھے اس کو باہر ڈال کے، بمبوں سے، بے ناپاک ہے ناپاک ہے۔ ارے ہولے تیری بیوی نہ کل تک تیرے ساتھ میں تھی، آج ناپاک ہو گئی اور اس کو بھگا دیا، تو وارے کیا انسان ہے تو، کیا انسان ہے، شریک حیات ہے وہ، اور اس کا قصور کیا ہے؟ نیچرل پراس بیٹا، وہ حیض ابری تیری اولاد آتی، اگر حیض نہیں آتا وہ عورت بانجھے، نعمت کو زحمت سمجھ رہا ہے، ہولے وہ نعمت ہے، اس کو زحمت سمجھ رہا ہے، نکال کے پھینک دیا باہر، تم باہر ہو باہر ہو۔ اب 7 دن اکڑ سے سردی میں باہر آؤ، کھانا بمبوں سے دے رہے ہیں، کھانا پکانا نہیں، گندے گندے ہاتھاں گندے ہو گئے، پیراں گندے ہو گئے، سب گندے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بستر میں سوتے تھے۔ ام المومنین اگر ایام میں رہتے تو آپ امت کو بتانے کے لیے یہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، ناپاک عمل نہیں ہے، حیض سے عورت بالکل ایسا نہیں ہوتی کہ پھینک دو، نہیں، سو سکتے، آپ ساتھ سو سکتے۔ ایک جماعت تو ایسی ہے کہ ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، وہ گھر میں نہیں رہنا، بلائیں اترتی ہیں۔ ارے بلائیں تو خود بڑا ہے، بڑھتے تو خود بڑی بلا ہے، بلائیں کہاں سے آتی رہی، اور نکال دیا۔
ایک اور جماعت ہے 24 سال کے 365 دن، مہینے کے 30 دن اپنی بیوی سے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں. پیلے کے آگا ہوں بیوی کو بلایا نہیں تو مار پیٹ. ارے میں ایسا ہوں کچھ نہیں چلو. ایک ایسی جماعت ہے جو حیض کا خیال رکھتے ہی نہیں. ایک تو ایسے پاکیزہ پوتر بن گئے عورت کو نکال دیے. ایک ایسی لبرٹی اختیار کرے کہ حیض کی حالت میں بھی میاں بیوی مل رہی جو حرام ہے. حرام. حالت حیض میں بیوی کے قریب جانا حرام. سمجھے نا؟ قریب بول تو کیا؟ قریب بول تو اتنا قریب ایسا نہیں ہے. قریب بول تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے، ان میں تیل ڈالے تو تیل ڈال سکتے، گفتگو کر سکتے، ان کے ہاتھ سے کھانا اگر یہاں بھی محبت اتنی ہے کہ ہر وقت کھلاتے تو اب بھی کھلا سکتے، آپ ان کو کھلاتے انہوں آپ کو کھلا سکتے. آج کل یہ ایسے نمونے بہت کم دکھ رہے ہیں. ایک دونوں میاں بیوی بیٹھے تو جو ہے بوڑھا بوڑھی ہے کھلا رہے تو ایک شخص دیکھ ملا کیا محبت ہے آپ میں، اتنی عمر ہو گئی مگر آپ کھلا رہے ہیں آپ انہیں کھلا رہے ہیں. ارے مٹھی پڑو چوکڑا ایک ہی ہے، کبھی انہوں کبھی میں کہیں کی محبت مٹھی کی محبت چوکڑا ایک ہی ہے، میں لیتا ہوں انہیں تو میں لیتا تو ایسا ہے قصہ. ٹھیک ہے سر. تو اب اعتدال کا راستہ اسلام بتا رہا آپ کو کہ وہ گھر سے نکال دینا عورت کو ناپاک سمجھ کے یہ بھی غلطی ہے، اور اس سے تعلقات برقرار رکھے ہوئے یہ بھی غلطی ہے. کہ کیا کرنا؟ بیچ کا راستہ. ساتھ سو سکتے، پیار محبت کی بات کر سکتے، بوسہ لے سکتے، سب کچھ کر سکتے سوائے جماع کے. اب کیا بولنا؟ سب کچھ دیکھ سکتے، وہ حلال ہے تمہارے لیے، اللہ کے نام پہ تم اس کو حلال کر لیے. بس وہ جو حصہ ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر کپا رکھ دینا، باقی جو عمل میاں بیوی کا کرو مگر اجماع کا کرنا حرام ہے. اب یہ اور کیا ہونا ہے؟ اب اور کیا چاہتے ہیں؟ اچھا کیا مقصد یہی ہے زندگی بھر بکروں کے ساتھ بھینسوں کے ساتھ؟ ہاں. ارے بھائی 4-5 دن اگر بیچاری اگر حیض میں ہے تو اس کو خالی ایک عمل سے پابندی ہے، باقی سب کو اجازت ہے آپ کا. تو وہی بول رہے ہیں یا تھور کیا سمجھے کہ قریب مت جاؤ بولتے یہاں بیٹھے ہوئے. کیا قرآن بولتا قریب مت جاؤ، تم مان رہو تم یہاں بیٹھتا. حولہ ہے کیا رے سنت کیا ہے؟ یہ آیت کو سمجھ، حضور کے عمل سے سمجھ کے. حضور کا عمل کیا تھا کہ وہ حضرت عائشہ ایسی حالت میں آپ کو تیل ڈالتے تھے اور ایک کمبل میں آرام فرماتے تھے. یہ امت کو بتانے کے لیے کہ تم اپنی عورتوں پر حد سے زیادہ ظلم مت کرو، ان سے دوری اتنی اختیار مت کرو کہ تم بالکل الگ کر دے. نہیں، نارمل نہیں گزار سکتے، بلکہ تم میاں بیوی جو ہے کرتے کرو مگر ایک عمل نہیں کرنا. اس کو حرمت قرار دیے، وہ ہے میاں بیوی کا ملنا، انٹر کورس، جماع نہیں کرنا. یہ حرام ہے. جی اور سنیے سب آگے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دوران ایام حیض میں عورتوں سے دوری اختیار کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب نہیں جانا ان کے. کا مطلب قرآن تو بولا قریب نہیں آنا تو دور وہاں ہے. ہاں کیا ہے بولے یہاں قرآن میں ہے. اللہ اللہ کیا تو قرآن سمجھا کرے، قرآن کو سمجھ حدیث کی روشنی میں، قرآن کو سمجھ سنت رسول میں. مطلب قریب بول تو قربت نہیں کرنا، انٹر کورس سیکسول لائف نہیں، باقی سب عمل جائز ہے میاں بیوی کے لیے. ابھی اور کیا جانا جی دین یسر، جی دین آسان ہے. اچھا ایسا بھی ہے تو بعض لوگوں کو بہت اب ٹھیک ٹھاک کے ایک بیوی مینسس میں دوسری بیوی رہتی، وہاں جاؤ، انہیں بھی ہوتی تیسری میں جاؤ. اس واسطے 4 ہے. بعض غیر معمولی پیسے والے ہیں، بادشاہ ہے، وزیر ہے، تو اب ان کو جو ہے بیوی کب تک 8 دن کے بعد پیاکھوں گی تو انہیں بالکل جو ہے ٹھیک ہے 2nd 3rd 4th، تاکہ حرام کا دروازہ بند ہو جائے. کہیں امیاں
8 दिन हो गए, लिहाजा प्राइवेट चलने दो हमला कंपनी, प्राइवेट कंपनियाँ बहुत है ना, प्राइवेट कंपनी। हराम बाजी को रोकने के लिए अगर तुम इतना ओवरवेलमिंग तुम्हारे अंदर जवानी है, पैसा है, ताकत है कि तुम 8 दिन सफर नहीं कर सकते मगर तबीयत के मान लिए पढ़ के यहाँ के वहाँ के जोश में आ गए, व्हाट्सअप देख के, ये देख के हर दूरी जो है अपने आप को तबाह कर ले रहे। तो क्या करना है, सेकंड मैरिज करना। इसे लोग जज्बात पे काबू नहीं पा सकते और अल्लाह का खौफ है ना। 8 दिन का मामला है, 8 दिन में अल्लाह अल्लाह करने का अच्छा मौका है ना जी। रोज़ाना तो अल्लाह 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 पूरा फोकस, पूरा जो लैप्सेस थे 8 दिन कवर आता पूरा ऐसा। वला तक़रबुहुन्ना, उनके करीब मत जाओ यहाँ तक कि वो खूब पाक हो जाएं। कब तक? अब 12 दिन हो गए, चल रहा, उन्हें आने दे, नहीं चल रहा, अरे क्या है, हाँ 10 दिन हो गए, खलास। फ़ैज़ा ततहरना, जब वो औरतें पाक हो जाएं, औरतें हो किसी को 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन, उसके बाद वो काउंट नहीं होता, वो मेंसेस नहीं है, वो डिसीज़ है, उसका इलाज कराना। मगर इस दौरान आप मियाँ बीवी साथ उठ सकते, बैठ सकते, खा सकते, पी सकते, उन्हें पका सकते। फातिहा का दूर दूर कुंडे दूर क्या, जब मियाँ बीवी साथ रह सकते, उन्हें पकाए तो खा रही, तो फातिहा में पकाए तो गंदा होता कहते ऊपर। तशद्दुद है, जहालत है। नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, मगर उसमें बड़ी पाकीज़गी, नहा धो के पूरिया मनाना है, पोस्टपोन कर दिए, ठहरो 12 फत में ज़रा पाक की बात बंद करेंगे ज़रा, नहीं वो पूरिया मनाना पड़ता। नापाक तुम कैसा बैठी, ये कुदरती सिस्टम है चल रहा, तुम नापाक कैसा है? नापाक है, हुक्मी एतबार से नापाक है तुम, मगर तुम बिल्कुल ही अपने आप को, ज़बान तो पाक है तुम्हारे, हाथ तो पाक है तुम्हारे, सब पाक है, समझे ना। तो बाज़ लोग क्या करें, मुस्तहबात में बहुत एहतियात करके, नमाज में एहतियात ना, इन कामों में बड़े एहतियात। 40 दिन से कम करना, चहलूँ 3 दिन कम करना, फलां दिन में तो 4 दिन कम करना, फलां दिन का तो 5 दिन कम करना। मियाँ बीवी मुतवली मस्जिद के लड़ते लड़ते मेरे घर पे आ गए, क्या हुआ? अरे मुसाहब इन्हें चहलूँ करो, बोली 3 दिन कम करो, मैं बोल रहा हूँ 4 दिन कम कर दें, मैं बोल रहा हूँ 7 दिन में कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उन्हें बोली ऐसा। मैं बोला तुम ना कभी नमाज के बारे में नहीं पूछे, ना कभी तशहुद के बारे में पूछे, तो खुनूत याद नहीं है, रुकू कैसा करना, ये वो नहीं है। एक काम करो ना, को करो, जाओ, ये ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत है, करना है रोज़ करो, ईसाले सवाब के लिए कोई पीरियड मुखर कर दे, नहीं 40 दिन कभी नीचे करना, 3 दिन ऊपर करना, 6 दिन, इसमें लड़ाई चल रही। और 7वें दिन अगर कर दिए फातिहा तो फिर 40 दिन में नहीं करना, क्या मुसाहब कोई मसला है? और मुसाहब ये महीने में मरे वालदा, तो अब शाबान तक मिलाना नहीं, माना मुर्दों में उनको, और नहीं मिलाना, मुर्दों में नहीं मिला, कहाँ नहीं क्या, ये मसले चल रहे हैं आजकल, इसमें उम्मत को उलझा दिए। औरतें इसमें लगे, ना उनको नमाज की फ़िक्र है, ना रोज़े की फ़िक्र है, ना कुरान तजवीज़ से पढ़ने की फ़िक्र है, बस ये चहलुमा ज़ियारतें, 3 दिन कम करना, छठी करना, 21 दिन की छठी करना, 22 दिन की, आखिरकार नहीं, परवाह नहीं, मगर छठी बड़ी बेहतियात से। और मालूम आपको, चलते चलते एक बात सुन लो, और एक हैज़ और नफास का बयान है, मुस्तक़िल बयान है ना। हैज़ वो जो हर महीना आता है, नफास बोलते डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है ख़वातीन को, उसको बोलते हैं नफास या निफास बोलते हैं उर्दू में, मगर असल नफास है, ठीक है ना सब। नफास 40 दिन हो गए मोहतरमा, ना तो ख़ुद नमाज पढ़ रहे हैं, ना शोहर को करीब आने दे रहे हैं, जुल्म है बेचारे के ऊपर। पहले जवान है 3 दिन परेशान था, उन्हें हैज़ में होता है 40 दिन, ये क्या है रे भाई, 40 दिन क्या करूँ मैं? ऐसा नहीं है, नफास का खून तो घंटों में बनता, एक दिन बाद को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, बहुत कमज़ोर औरतें हैं तो 40 दिन, बहुत रेयर औरतों को 40 दिन तक आहिस्ता आहिस्ता खून आते रहता, तो इसीलिए 40 दिन का पानी नहा के उन्हें रोज़ा खोलते मोहतरमा। फिर अब तक क्या थे, और अब तक वो थे रोज़े में थे, इफ्तार करते उन्होंने 40वें दिन छिल्ला पानी में नहा के खा के, अब उनका रोज़ा खुलता। रोज़ा थे कहाँ, तुम रोज़ा थे तो कहाँ इफ्तार कर रहे, सब तवहम आते। तो औरतों का छिल्ला आप लोगों का बाइकाट करना, नो छिल्ला,
اور اللہ کا فضل ہے ہمارے حضرت کے تصدق میں ہمارے درس قرآن جتنے لوگ آتے ہیں 7ویں دن ایگزیکٹ عقیقہ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کر رہے ہیں. وہ سب چھوڑ دیں، سب بڑے برکات چھٹے چھلیاں سب گھونگنیاں، بچے کے نیچے کی ڈالنا گھونگنیاں، وہ گھونگنیاں کھانا دادی دادا نانا نہیں پہلے رزق کو ڈالتے جی، وہ بھی اس کے نیچے. آپ لوگوں یہ سب رسم توڑنا بھائی. ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے دلہا دلہن آئے گھر کو، بڑا وہ جو سلاپچی کیا بولتے اس کو، کیا بولتے یہ تشت لائے، دودھ سے پوان جا رہے ہیں کم وقت. دودھ ایک مقدس چیز ہے، ادھر کا کلچر ہے، دودھ سے پاواں کھلا رہے ہیں میاں بیوی دلہا دلہن کے. اور اب جاؤ بڑے اندر دودھ تمہارے باپ کا دودھ ہے تمہارے، ہاں تمہارے گھر سے دودھ ہے، اللہ کی نعمت ہے، تم پاؤں جلاتے. ارے پیو وہ تو میاں بیوی کو پلاؤ دودھ، کم تک بھی آتا رہا. ہاں دودھ پینا طاقت ہے، وہ کرے وہ تو پاؤں جلا رہے. تو انہیں کیا کرنا، ادھر کرانا ادھر کرانا، نہ ادھر طاقت آ رہی نہ ادھر طاقت آ رہی، وہی سے بھی چلے گی طاقت دودھ کی وجہ سے. پاؤں میں آ گیا، اب پاؤں پڑ رہا انہیں، اب انہیں پاؤں پڑ رہا کیونکہ تم دودھ کی طاقت نہیں کرے. سمجھ رہا نا، یہ پریکٹیکل باتیں ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھو. میں اپنے خاندانوں میں اسی لیے بول رہا ہوں آپ مت ہونے دیجیے ایسی باتیں. چلا نہیں، چھٹی نہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. 7ویں دن عقیقہ، 2 دن 2 بکرے، اگر نہیں ہے تو 1 بکرا چلتا. کوئی غریب باپ ہے 1 بکرا چلتا. 7ویں دن نہیں کرے کرو، اچھا نہیں کرے ٹھیک ہے، 21 دن کرو، 41 دن کرو، مگر کبھی بھی کرو 1 دن پہلے کرو. کیا مطلب صاحب، پیدا ہوا اتوار کو یاد رکھ لو ہفتے کو کرنا، پیر کی پیدا ہوا اتوار کو کرنا، منگل کو پیدا ہوا پیر کو کرنا. یاد نہیں تھے کوئی بات نہیں، نو پرابلم، دین آسان ہے. ارے وہ صاحب کب پیدا ہوا یاد ہی نہیں ہے، چلو کرو ٹھیک ہے. عقیقہ کی نیت کرنا ہے، عقیقہ کی نیت کرنا وہ بھی مسن ہے، ڈیلے کر سکتے آپ اگر گنجائش نہیں ہے تو. مگر یہ چھٹی وہ چھلے، ہاں تو میں بتا رہا تھا نفاس کا جو خون ہے 40 دن تک بہت کم لوگوں کو، یعنی مشکل سے ایک 10-15% خواتین ہوں گے. ویسے میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، میری بات اتھارٹی ہی ہے، ہمارا اندازہ ہے. مگر اکثر عورتیں 8 میں 10 دن میں پاک ہو جاتے، اور جیسے پاک ہو گئے نماز فرض، نماز چالو، اور میاں بیوی تعلقات آ سکتے. اب بیچارہ 40 دن تک انہیں گلی گلی پھرنا، انہیں ماں جاؤ ماں جاؤ ماں جاؤ، حالانکہ حلال ہے بیوی، پاک ہو گئی بیوی، نماز تو پڑھ رہے نہیں. نماز عالم ہونا فائدہ ہے. یہ تم لگا علم سیکھ لو کم سے یہ تو کم سے کم اپنی لائف کے بارے. کیا ہے جی بلڈ رکا ختم برخات پانی نہ لو، کل سے اسٹارٹ میاں بیوی کی لائف. ہاں معلوم تو کریں گے نا، تم خود ڈر رہے اور ہو جی نہیں ہماری عورت بولی بھی ابھی 40 دن نہیں بنا، بھی پھنسو، تم جاہل ہے تم پھنسو پھرو گلی گلی. علم ہوتا تو انہوں تو 10 دن پاک ہو تو نماز پڑھا کے آپ کی میاں بیوی کی لائف شروع کرو نیٹ. مگر آپ جاہل ہیں تو اسی لیے آپ بھی میڈم کی اس میں جی بول کے 40 دن گلی گلی پھر رہے ہیں. آپ بھی پھر وہ جہالت کا. علم نور ہے، علم جو ہے ہدایت ہے. آپ کو نہیں مان مسئلہ تو ان کے کتنے دن میں 20 دن میں 30 دن میں، ہاں آج 40 دن چلا ہے، وہ چلے میں اب چلے کے بعد کریں. تو نماز پڑھنے کا آغاز کب ہے؟ جب خون حیض ڈیلیوری کا رک جائے. وہ 40 دن میں بہت کم عورتوں کو ہوتا، باقی عورتوں کو بہت جلدی جلدی 2 دن 3 دن 5 دن میں ختم ہوتا. یہ مسئلہ یاد رکھیے. سنیے صاحب، فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب وہ پاک ہو گئے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس ذریعے سے اس طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آؤ جیسا نے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. آج کے بچے کل کے شوہر بنتے. یہ درس قرآن کی بات ہے. بہت دستور ہم پڑھیں، دستور پڑھ رہے ہیں ہم نا. یہ بچے دستور پڑھیں، بہت ہی اعلیٰ ٹاپ کی مجلس ہے، یہ قانون بتائیں آپ کو. تو ہم بھی بعض ایسے شادی شدہ مرد ہیں جو اس میں گراز غلطیاں کرتے ہیں. اچھا سن لو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، معلوم نہ تھا، بعد میں بولی بیوی کہ میں ناپاک تھی، یا ناپاکی کا علم بعد میں ہوا، نو پرابلم، توبہ کر لو، تھوڑا صدقہ دے تو معاف ہو جائے. اگر یا پھر جذبات میں کبھی ایسا بھی ہوتا
اوور فلو جذبات میں ہوتے، مل لیے میاں بیوی، ٹھیک ہے توبہ کر لو، صدقہ خیرات کر لو، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرو، لا علمی میں ہوگا تو معافی، مگر ان حیض کے دوران چونکہ عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی اور وہ کمزور ہوتی، تو اسی لیے عورتوں کی طرف مت جاؤ، کیونکہ وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ تم کو خوش کر سکے، اور وہ انصاف بھی نہیں کر سکتی، لہذا ان کو دور کا مطلب یہ نہیں کہ بموں سے خدا دے رہے ہیں باہر کر کے، یہ مطلب نہیں ہے۔ فَأْتُونَا مِنْ حَزَمَنُكُمْ اللَّهُ کہ یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کوئی حکم ہے کیا اس میں؟ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ جانور جس راستے سے ملتے وہ راستے کے ذریعے میاں بیوی کا ملنا حرام ہے، لوتی فعل ہے، پیچھے کے راستے سے صحبت کرنا حرام ہے۔ جس راستے سے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا وہ طریقے سے آپ بیوی سے مل سکتے، ورنہ وہ دوسرے طریقوں میں دوسروں کے پاس ہوں گی۔ وہ جان دو تم غلامان مصطفیٰ ہے، تم اللہ کے بندے ہیں، تم مسلمان ہیں، اسی لیے وہاں تمہاری پرائیویٹ لائف میں بھی کلیئر گائیڈ لائن ہے کہ وہ طریقہ جو جانور اختیار کرتے، جس طریقے سے جانور پیچھے سے ملتے، آپ اپنی عورتوں سے ویسا نہیں ملنا، ملے تو حرام ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ کرنے کے بعد بھی۔ اور آج کل تو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اللہ کا فضل ہے تو میں تو کوئی دیکھا نہیں نا، مجھے معلوم ہے، میں تو پہلے تھا کیش لیس، ابھی بولا میں کیش لیس بولتے پاس پیسہ نہیں، پاس شیروانی پیسہ رہتا ہی نہیں، کسی کو جناب چکی دینا میں چکی دے دو، اور چک نکالتا رہے کوئی دے رہے، مطلب اب وہ جمعے کو جمعہ بول کے رکھتا لاکھ پیسے دے، مگر 99% کیش لیس۔ تو اب میں اور ڈیولپ کر لیا اپنے آپ کو، فون لیس، فون نہیں لا رہے ہیں آج کل، گھر میں بھی نہیں، پکار لے رہے ہیں مسارے، کیا صاحب تم سے ملنا، اللہ سے ملنا آسان ہے یارو، تم سے نہیں مل سکتے، بولے دوست ہمارے اللہ سے ملنا آسان ہے، بولے تم سے ملنا مشکل ہے، کیا ہوا اتنے فون نہ کرو، فون نہیں دکھ رہا آج کل، طریقہ ہے۔ پھر تو میں مس کالا دیکھتا ہوں نماز کے بعد، کتنے مس کالا، کوئی اہم گورنمنٹ کا کوئی ہے، کوئی ڈیوٹی وغیرہ، تو ٹھیک کال بیک، ادروائز نہیں، آ کے ملو، اثر تھا عشاء گھر میں مجھے بیٹھا ہوں میں، عبداللہ فی بیت اللہ، اللہ کا بندہ کھلا گھر میں، آپ ملو، یہ فون ہونا کیا ہے؟ اگینسٹ ایٹیکیٹ ہے، ادب کے خلاف بھی ہے، اور ہمارے کے پاس فیملی نہیں، ہم دیکھنا چھوڑ دیے، تو میں آج کل فون لیس بھی ہوگا، میں نہیں کروں، 90% اٹھا رہا ہوں، اور آپ لوگ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، متقی نہیں ہوتے آپ لوگ، آج کا متقی وہ ہے، انٹیلیجنٹ آدمی کوئی نہیں جو فون نہیں رکھے، آپ کو زمانہ انٹیلیجنٹ ہے، ان کو اسمارٹ فون ہے، اور حوالہ ہے انٹیلیجنٹ نہیں ہے، انہیں پریشان ہے، گندی پلین کراش ہوا، نیند اڑ گئی اس کی، کھانا بند، اور پلین میں دیکھ رہا کہاں کی پلین کرا، لاشاں گرے، ان کا کھانا بند، بیوی سن، کہیں بھی دیکھا بھائی، کہیں بھی دیکھا بھائی، یہ دنیا ہے، ہوتے رہتا نرم گرم، تو جا کے گھس کے دیکھ رہا پلین کراش ہوا، لاشاں ٹکڑے گر گیا، کھانا بند، اس کا خواباں ڈرانی ہو رہی، اولا کہیں اپن میرے سکون سے، ہم کو معلوم ہے، اور آپ سوئے رات میں سو، ارے رات میں بجلیاں کڑ کے وہاں سکندرآباد میں ایسا ہوا کرتے، وہ ایسا گرا، میرے کو نہیں معلوم، میرے کو میں ٹی وی نہیں دیکھا، نہیں ٹی وی نہیں ہے، وہ ٹی وی بتایا، وہ سب پورا گر گیا، تب پورے بچے ایک ہی دم میں مر گئے، پورا ایسا مر گیا، تم دیکھے ہوں گے، میں تو نہیں دیکھا، تو یہ ہے آپ مجھے مار بول رہے ہیں آپ لوگ، وہ چینل میں کیا ہوا، یہ چینل میں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، اور بدل کے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے مار، کوئی چاہیے ایسا دکھنا ہیبت ناک منظر، ہاں جب تک دیکھتے رہتے، یا تو شرمناک یا ہیبت ناک دیکھنا، تو ذرا جب بند ہوتا، اب اس کے بعد لرزاں و فرزاں ہے، یہ اسٹائل آپ لوگوں کا چل رہا آج کل، چلو۔ تو اللہ تعالیٰ جس طریقے سے میاں بیوی کو ملنے کا حکم دیا، اس طریقے سے ملنا، اب زیادہ تفصیل میں نہیں آتا، میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، وہ سمجھدار لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں آپ لوگ۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندے جو پاکیزہ حالت میں، تو عورتوں سے اس حالت میں نہیں ملنا، یہ پاکیزہ لوگوں کی فہرست میں ہے۔ آپ لوگ جو لوگ اس بات پر عمل کرتے ہیں، اپنی عورتوں سے ملو بھائی، سب کرو، مجاملت نہیں کرنا، تو وہ اللہ فرما رہا یہ میرے محبوب بندے ہیں، یہ میرے محبوب بندے ہیں، تو ایسا کرنے والے اللہ سے ملتے ہیں۔
اب تک جو کرتے تھے توبہ کر لو، ارے موسیٰ ایسا تھا اب تک منع، اب توبہ کر لو، جان دو کیا کرتے، ارے درس قرآن میں آ کے پھنس گیا، خواہ مخواہ کے جب تک نماز تھا تو معاف تھا، یہاں آ کے خواہ مخواہ کے پھنس گئے، بولے آپ یہاں سے شروع۔ عبادت میں آپ کی لذت آئے گی، آپ اللہ تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں بننا، اللہ تعالیٰ کی محبوبین میں فہرست میں آپ کا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکیزہ رہنے والوں کو۔ اور سنم یہ آیت پڑھ کے بعد خواتین چراغ ہو جا رہے ہیں، ہماری کھیتی بولے، ارے ہم کہاں بولے جی، اللہ بولا۔ ارے اور تم کھیتی بولے، ارے کون بولے، ہم بولے، ارے اللہ بولا، کھا گیا تو کئی کو بولے معلوم، کھیت میں کسان صحیح طریقے پہ بیج ڈالا اور اس پہ ہل چلاتے رہا تو وہ زمین سے طاقتور صحت مند پودا نکلتا۔ عورتوں کو، خواتین کو کھیتی اس واسطے ہے کہ جہاں سے ڈالنا ہے نطفہ وہاں سے جانا نطفہ، اگر تم غلط طریقے سے پیچھے کے راستے سے گئے تمہاری منی ضائع، عورت کو تکلیف اور حرام کام۔ تو کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھ سکتے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں، میں زیادہ نہیں کہوں گا۔ یہودیاں بولتے تھے کہ عورت کے صرف سامنے سے ملنا باقی طریقے غلط ہے، حضور کے سامنے کئی بات، کون بولے؟ پیچھے کے راستے سے نہیں آنا، باقی آپ جس اسٹائل میں چاہے میاں بیوی مل سکتے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ حیا کا دامن چھوڑنا نہیں، مگر طریقہ کوئی فکس نہیں ہے، کھیت میں کہیں سے بھی آ سکتا، ادھر سے آ سکتا، ادھر سے آتا، ادھر سے آ سکتا۔ کھیت اس واسطے بول رہے کہ کھیت میں بیج ڈال کے اس کی جب کسان پرورش کرتا تو بہترین فصل آتی ہے، ایسے ہی اگر صحیح جگہ پہ نطفہ گرا اور اس کی پرورش ہوتے رہی تو پھر نیک اولاد بھی آپ کو ملتی۔ تو نعوذ باللہ اس میں کوئی بے حرمتی کی بات نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو اس میں عافیت دی گئی کہ مرد تم کو تنگ کریں گے، پیچھے کے راستے پہ آنے، بولا حرام ہے یہ، ہم تو اس کو برداشت سے کریں گے، تم بچ گئے، ورنہ تمہاری زندگی خراب، سامنے والی زندگی خراب۔ وہ لوتی فرقے انہیں بھی ملامتی فران نہیں، انہیں بھی ملون ہے جو ایسا کام کرے، کیا ان کے منی ضائع ہو رہی، طاقت ضائع ہو رہی، تکلیف ہو رہی عورت کو۔ تو نساؤکم حرث لکم، یہ کوئی بے حرمتی کی بات نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو اس میں لیے راحت کا سامان ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے، فاتوا حرثکم، اپنے کھیت میں جیسا چاہے تم آؤ، مگر وقدموا لانفسکم، مگر خالی خواہشات نفس کے لیے تم آپس میں مت ملو، اپنے لیے نیک اولاد کی بھی تمنا کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، دیکھو ڈرتے رہو، تم کو اللہ سے ملنا ہے، سامنے ٹھہرنا ہے، یہ احتیاط کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ تم سے بات کرے گا نہ ڈالے گا نظر رحمت۔ اللہ رسول اگر ناراض ہے تو بھی کئی سی آخر خراب مری۔ تو دنیا کے چند روزہ اللہ نے اجازت دی ہے آپ کو، تو لائسنس دیا ہے تو اس کے کچھ کنڈیشن بھی ہے، پرمیشن ہے تو کچھ اس کے ریسٹرکشن بھی ہے، وہ ریسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے آپ گزارو، عزت رہیں گی بیوی کے سامنے آپ کی، طاقت بھی بنے رہیں گی آپ کی، اور بیوی نہ خوش ہوتی بنگلے سے، نہ کار سے، نہ پکنک سے۔ بیوی کی خواہش کیا ہے؟ مرد طاقت پر ہونا اور اس کے خواہشات کی تکمیل کرنا، تو وہ مرد اس کے پاس عزت والا ہے۔ عزت پیسے سے نہیں ملتی۔ کئی عورتیں چھوڑ دیے شوہروں کو، پروفیسراں چھوڑ دیے، کمپیوٹر سائنس چھوڑ دیے، کیا فائدہ؟ اب میرے ابا کا نا سب کچھ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ جو مقصد شادی کا انہیں ہے ہی نہیں، برخاست آ گیا۔ تو آپ کی عزت کس سے ہے؟ آپ کی جوانی سے، اور آپ کی جوانی بہا دے رہے ہیں دیکھ دیکھ کے۔ آپ شادی سے پہلے واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کے پوری آپ کی جوانی بہہ گئی، اب آپ کے سامنے آپ کی بیوی آپ کے ہاتھوں میں ہے، پاؤں پڑ رہے ہیں اس کے۔ شیخ بلایا چل دے رہے ہیں، شیخ بلایا نے کچھ بھی نہیں ہو رہا سے، پوری جوانی بہا دیے، ویزا بھیج تو چل دیے استاد، آخر میں کھلا نامہ دے دیے سب طلاق، کیوں کہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ یہ اچھا ہے، یہ ذلت، تقوی کی زندگی گزارو، اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش، اور بیوی بھی خوش، آنے والی نیک اولاد بھی طاقت پر رہیں گی اور آپ کی صحت مند رہیں گی۔ اگر آپ کو اللہ سے ملنا ہے تو پھر ان باتوں پہ عمل کرو،
وبشر المومنین، اور خوشخبری دیجیے مومن مردوں کو۔ اور تفصیلی بات ہو سکتی، مگر چونکہ اب اجتماع کا لحاظ ہے، یہ خواتین بھی ہماری باتیں سن رہی ہوں گی، میں ذرا اپنے دبے الفاظ میں آپ تک میسیج پہنچانے کی کوشش کرا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس میں اگر کچھ کوتاہی خامی رہی تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی سنت کے طریقے ہیں اس پہ عمل کی توفیق فرمائے، اور میاں بیوی کے جو تجاوز جو ہم سے اب تک کے جو تجاوز ہو گئے، جو بے ادبیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اور جب تک یہ ہم کو اسلام پہ زندہ رکھ، عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور ہم کو نیک اور صالح عطا فرما، خاتمہ ہم سب کا ایمان بھی نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدمے میں ہمارا شرف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔